بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مشير له ولا ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں دوستوں، حضرت انسان کو اللہ جل شانہ نے ساری مخلوق پر
فضیلت عطا فرمائی اور اس انسان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تو دنیا میں رہ کے میری عبادت کے ذریعے مجھے راضی کر کے میرے پاس آ، تھوڑے وقت کے لیے میں تجھے دنیا کی زندگی میں بھیج رہا ہوں، اپنے سے تجھے علیحدہ کر رہا ہوں۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میں تجھے بھیج رہا ہوں تیری پرواہ نہیں کروں گا، تیری شان بینی نہیں کروں گا، اور تجھے بھیج کر تجھے تنہائی چھوڑ دوں گا، ہر آن ہر گھڑی میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیری آنکھ تیرے وجود میں رہ کے وہ نہیں دیکھ سکے گی جو میں تیرے سے دور رہ کے دیکھ لوں گا۔ اور میں نے تجھے دنیا کی زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے دنیا کی زندگی کو امتحان کا بنا کے بھیجا۔ اس امتحان گاہ میں، اس سینٹر میں تمہیں کامیابی کے 100/100 نمبر لے کے آنے۔ اور تیرے دنیا میں جانے سے پہلے ہم نے پرچہ جو تھا وہ پہلے آؤٹ کر دیا، مجھے بتلا دیا کہ یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب کی تیاری کر کے آنا۔ ایک دنیا کا دستور ہے، انسان محنت نہیں کرتا، کہتا فلاں سے میرے تعلقات ہیں، وقت آئے گا دیکھا جائے گا تو اس سے کہیں گے اپنا کام کروا لوں گا۔ لیکن بسا اوقات جو سب سے زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے، جس سے سب سے زیادہ تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی جواب دے جاتا ہے یا میں کو نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہ ہو کہ جن کی شفاعت پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھے قیامت کے دن ہماری حکم عدولی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے کوئی ہمارے سے منہ پھیر لے۔ اور یوں فرمانے میں آج میرے پاس کس منہ سے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے؟ دنیا میں کون سا ایسا کام تھا جس کام سے تو مجھے راضی کرتا تھا؟ تو دنیا کی زندگی اللہ نے بہت مختصر بنائی، عنقریب ختم ہوگی۔ پہلے تو انسان پہ بڑھاپا آتا تھا، کمزوری آتی تھی، اعضائے جسم جواب دے جایا کرتے تھے، انسان سے کہا کہ بستر پہ لیٹ جایا کرتا تھا۔ اب لوگ سمجھتے تھے یار آخری وقت آ گیا، اب تو ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کھانا کھا رہے ہیں، ایک نوالا روٹی کا منہ میں ہے اور دوسرا ہاتھ کے اندر ہے، پتہ ہی نہیں کہ دوسرا اندر جائے گا بھی کہ نہیں، ہاتھ میں رکھا اور رکھے گا رکھا رہ گیا، قدم اٹھایا اٹھے گا اٹھایا گیا، اب تو اس طرح موت آ گئی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں ایک زمانہ میری امت میں آنے والا ہے، فرمایا اس کو فتن زمانے میں اپنے ایمان کا خیال کرنا، فرمایا اپنا ایمان بچانا، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے۔ فرمایا ایمان کی حالت یہ ہوگی، انسان صبح کلمہ پڑھے گا اور شام تک کلمہ پڑھتے وقت گزار دے گا، صبح سے لے کر بازاروں میں پھرے گا، کاروبار کرے گا اور دنیا کے سارے کام کرے گا۔ اگر اللہ اکبر نام کو کر آیا، اسی رات اس کی موت آ گئی، کلمہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا، جب جنازہ نکلے گا تو کافر کا نکل رہا ہوگا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، موت آیا کرتی تھی، اللہ اکبر، ہر ایک کو گھر والوں کو معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ وقت قریب ہے۔ جوان عورتیں، بوڑھی عورتیں، بچیاں بچے گھر کے اندر وضو کر کے جلدی سے تسبیح ہاتھ میں لے کے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب سے ہاتھوں کے اندر موبائل آیا، خدا پاک کی قسم ہے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیا ہے۔ اب تو موت آ رہی ہے، آخری سانس کی ویڈیو بن رہی ہے، موت آ رہی ہے، تب جو ویڈیو بن رہی ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ اپنے ابا جان کو آخری وقت میں سورہ ملک پڑھ کے کیسے
سے کہہ کے گیا تھا مجھے سوٹی کی لسٹ لکھ دے، شام کو آؤں گا میں سودا لے کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، سودا تو نہ آیا، پنجی لسٹ لے جانے والے کا شام کو گھر میں جنازہ آ رہا ہے۔ اس لیے کہتا تو دل کی زندگی میں اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ گئے ذرا سنبھل کے چلی۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں مختصر وقت میں تھوڑی کھا کے بندہ پھیل کے اللہ اکبر بھوکے گزارا کر کے تصدیق اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا تھا۔ اسی میں جماعت اور کے میدان کے اندر اترنے والی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ہے، جن کے اللہ اکبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، حضور علیہ السلام کا ساتھ نبھانے کی برکت سے، ہر آن ہر گھڑی قربانی دینے کی برکت سے پروردگار عالم نے دنیا کے اندر ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن نے اس کا بھی اعلان کر دیا، خدا کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، محبوبہ اپنے یاروں سے تو زمین پہ راضی ہو گیا، تیرے یاروں سے نہ خدا عرش کریم پہ راضی ہو گیا۔ آج کوئی پیسے کی قربانی دے گا، آج کوئی وقت کی قربانی دے گا، آج میرے عزیزوں کوئی کپڑے کی قربانی دے گا، کوئی کھانے پینے کی قربانی دے گا۔ اللہ اکبر، دھرتی پہ ایک جماعت اتری، غزوہ احد کا موقع ہے، ایک جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اللہ اکبر، شیر خار بچہ، دودھ پیتا بچہ اپنی جھولی میں لائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کس لیے لے کے آئی؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، اس کا ابا کوئی نہیں، اس کا دوسرا بھائی کوئی نہیں، اس کا دایا چاچا کوئی نہیں، اس کے اندر، اس کے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر کوئی جوان کوئی نہیں۔ کبھی والے انہیں اعلان ہوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کبھی والے انہیں اعلان ہوا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ میں نے دائیں بائیں نظر ڈالی، مجھے میرے حصے کے بکسے کے بال نظر نہ آیا، میرے گھر میں مجھے جو کا دانا نظر نہ آیا۔ کبھی والے میرا جوان کوئی نہیں، میرا گھر والا کوئی نہیں، میں پریشان ہوئی۔ آج ہر امیر کے گھر سے، آج ہر غریب کے گھر سے، حتیٰ کہ میرے صحابی عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان میں اترا، اپنے 4 بچوں کے ساتھ اترا۔ اللہ اکبر، مرد آئے، بوڑھے آئے، جوان آئے، کملی والے میرے گھر سے جانے والا کوئی نہیں، اس لیے میں شیر خار بچہ لا کر آپ کی جھولی میں لا کے ڈال دیا۔ کملی والے یہ اللہ کے راستے میں قبول فرماؤ۔ نبوت کے چہرے پہ حیرانی آئی، آپ نے فرمایا یہ بچے کو سنبھالیں گے یا کافروں سے مقابلہ کریں گے؟ کملی والے میں اسے سنبھالنے کا نہیں کہہ رہی، اس کی موٹی موٹی ہو جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم تیری خدمت میں آ کے نہیں رہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پتا پھر تجھے سے کسی نے دے دیا۔ اللہ اکبر، میری عزیزہ تو کیوں کی دولت پہ مرے گی، سونے کی چوڑیوں پہ مرے گی، آمی سے اظہار کرے گی مجھے گرمی کے کپڑے دیتے دیتے، کبھی کہے گی مجھے نیا مکان چاہیے، کبھی کہے گی دروازے پہ گاڑی کھڑی ہونی چاہیے، کبھی کہے گی مجھے ایک جلال کی کوٹھی چاہیے، تیری آرزویں ہیں۔ اللہ اکبر، اس صحابیہ کی آرزو کملی والے جب میدان گرم ہو ادھر کافی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، ایسا کوئی مجاہد تلاش کرنا، ایسا کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرنا، ایسا کوئی لڑائی کرنے والا تلاش کرنا جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، اپنا آپ بچانے کے لیے اس کے پاس ڈھال نہ ہو، کملی والے اس کے ہاتھ میں میرا بچہ پکڑا دینا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ڈھال کے طور پہ میرے بچے کو
کا فاقہ، مجھے پتہ نہیں فاطمہ تو زہرا کے گھر میں کتنے دن کا فاقہ ہوگا. کوئی نماز کھول کے دیکھ لو، سننے کی کوئی نہ کوئی چیز پڑی نظر آئے گی. کبر کھول کے دیکھ لو، الماری کھول کے دیکھ لو، پھر کہتی ہو پتہ نہیں اللہ ہمارے سے کس بات پہ ناراض ہو گیا. اللہ اکبر. میدان میں اترنے والا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ کون نبی کا صحابی ہے؟ جب پتہ لگا امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، اس نے کہا دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ یہ غسل جنابت بھول گیا، فرض غسل کا فرض غسل بھول گیا، فوراً میدان میں اترا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. گھر والی کو اطلاع ملی، گھر والی دوڑتی آئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آ کے کہہ دیا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے کہتے شرم آتی ہے، میرے گھر والے سے کہہ دے میرا شوہر آج میرے سے بستری کر کے آیا، کمری والے سے کہہ دے اسے غسل کی حاجت تھی، غسل جنابت کی ضرورت تھی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ لگا. آپ نے فرمایا میرے حضرت کو تلاش کرو. درختوں کی اوٹ میں نظر نہ آیا، پتھروں کے نیچے نظر نہ آیا، پہاڑوں کے دامن میں نظر نہ آیا. اللہ اکبر. نبوت نے نبوت والی نگاہ آسمان پر اٹھائی، مسکرانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے اندر دیکھا صحابہ کرام کہنے لگے ہم حیران ہو گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت زمین پر آئی، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ نے صحابہ کے پوچھنے سے پہلے فرمایا دیکھو یہ میرا حنظلہ، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے قربان ہو گیا. قربانی دینے میں اتنی جلدی کی کہ غسل جنابت بھی نہ کیا. ورنہ کسی کو غسل باپ دے گا، کسی کو غسل بھائی دے گا، مرنے کے بعد رشتے دار دے گا. اور دیکھو میرے حنظلہ کو آسمان کے ملائکہ نے ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں پر آسمانوں پہ غسل دے دیا. آج میرے عزیز و ہر ایک کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کوئی کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. عزیز کہتا ہے، پیارا کہتا ہے، نانا کہتا ہے، مولوی صاحب کہیں کہ میرا تن من قربان ہو جائے. کوئی کہتا ہے فدا کا بہن جبھی کہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، نبوت والا لعاب دہن لگایا، پھر اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھ پہ رکھ دیا، آسمان کی طرف ہو کر کے کہا یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے، یا اللہ اس کی بجائی واپس لوٹا دے۔ آپ نے نبوت والا لعاب دہن لگایا، روح مبارک لگایا، آپ نے فرمایا ہاں ابو قتادہ آپ کھولو، خدا پاک کی قسم ہے، اور ابو قتادہ کہتے ہیں جب میں نے آنکھ کھولی یہ آنکھ سامنے تک کا نظارہ کر رہی تھی، جس آنکھ پر رسول اللہ کا لعاب لگا وہ عرش اللہ کا نظارہ کر رہی تھی۔ اور ہمارا آپ کا اسلام کے لیے کیا لگا؟ ہمارا تو کچھ لگا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جن کا لگا ان سے پوچھئے، اللہ اکبر، ہمارا لگا کچھ نہیں، ان کا بچا کچھ نہیں۔ پھر خدا پاک نے بھی انہیں اعزازی طور پر انعام عطا فرما دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ انہی نے میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے چاروں طرف سے وار کر دیا۔ اللہم علی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عتبہ نے پتھر پھینکا، رحمت دو عالم کے ہونٹوں پہ لگا، ہونٹ کو چیرتا ہوا، دانتوں کو ہلاتا ہوا آر پار ہو گیا۔ اللہ کے نبی اس گڑھے پہ جا کے جو ابو حامد نے کھودا تھا اس پہ جا کے گر گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی جن کی ماں ہر ہفتے نہیں بلکہ روزانہ انہیں نیا جوڑا پہنا کرتی تھی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی وہ شہید ہو گئے، قبر پہنچ گئی مدینے کے اندر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے ٹھان لی کہ اب دنیا کے اندر رہ کے کیا کرنا ہے، میدان کے اندر تلواریں چل رہی ہیں، ادھر سے اطلاع مل گئی اللہ کا نبی زندہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح سے باہر نکالو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کہہ کے باہر نکالا، آپ نے فرمایا او جب ابھی اللہ، ابو اللہ کہنے لگے کملی والے کیا مطلب ہے؟ فرمایا محمد نبوت والی زبان سے کہہ رہا ہوں طلعت تیرے پہ جنت والی ہو گئی ہے۔ حضرت جعفر بن شکر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی میدان کے اندر اترے، کافروں کے تین تلوار سے یہ بھی زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ رضیات دنیا سے چلا گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے جہاد کا پتہ کرو۔ صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک کونے سے ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی ہے، اجازت رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پانی چاہیے، جسم کٹا پڑا ہے، عزائے جسم کٹے پڑے ہیں، فرمایا کیا ہوا؟ پانی چاہیے کا نہیں، کیا ہوا؟ تجھے کوئی چیز چاہیے، آخری تمنا بتا دے۔ اللہ اکبر، آج اپنی آخری آرزو بتا دے۔ کہنے لگے او میرے یار آج مجھے پانی نہ پلا، آج مجھے چھاؤں میں نہ گئے، آج مجھے اٹھا کے چھاؤں میں نہ لٹا، بلکہ مجھے اپنے کندھے پر اٹھا کر یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں جا کے چھوڑا، کیا کرے گا؟ بس تجھے کا وہ کام تو پورا کر دے۔ حضرت جابر بن شکر رضی اللہ تعالیٰ کو کندھے پر اٹھایا، اللہ کے نبی کو اس وجہ سے نکال کر ایک جگہ پر ایک چھوٹے سے پتھر پر بٹھا دیا گیا، اور جابر بن شکر رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچایا تاکہ رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جابر بن شکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، یوں نہیں پوچھا میرے بچوں کا کیا بنے گا، یوں نہیں پوچھا میرے رشتے داروں کا کیا بنے گا، یوں نہیں پوچھا میری بیوی کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، جسم کٹا پڑا ہے، ہاتھ پیر کٹے پڑے ہیں، آخری سانس خون کا فوارہ نکل رہا ہے، حتیٰ کہ آخری قطرہ بھی خون کا باہر نکل رہا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ہاتھ رکھا، عرض کرنے لگے کملی والے بس مجھے اتنا بتا دو آپ اور آپ کا رب میرے سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا ایسا ہے جابر بن شکر، میں گواہی تیرا، پھر اللہ بھی تیرے سے راضی، میں بھی تیرے سے راضی۔ اللہ اکبر، ایک دم اس حالت میں لیٹے تھے، چراغ والی رسول
اللہ اکبر. ادھر انسان نے قسم اٹھائی، اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، یہ بھی اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اس کا بھائی بدر کے میدان میں مارا گیا، اس کا چچا بدر کے میدان میں مارا گیا، اس کا باپ بدر کے میدان میں مارا گیا. اس نے بھی ٹھان لی ہے کوئی حمزہ کو قتل کرے گا. اللہ اکبر. اسے 10 اونٹ انعام دوں گی، اسے 10 اونٹ انعام دوں گی. جبیر بن مطعم کا چاچا مرا، اس نے کہا حمزہ کو کوئی قتل کر دے گا. واشی تیار ہوا، کہا میں تجھے آزاد کر دوں گا. کہ اللہ اکبر. واشی کہنے لگے میری ہمت کہاں تھی حمزہ کو قتل کرنے کی، میں تو نکلا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق میں، یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق میں میرے جیسے کے سامنے حمزہ آ گیا. ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کے، ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے میں نے حمزہ کی ناک پہ وار کیا. میرا تیر میرا نیزہ حمزہ کے پیٹ میں ناک پہ آر پار ہو گیا. جب یہ زمین پہ گرے ہندا آ گئی. ہندا نے آگے دیکھا، اللہ اکبر. آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ مبارک نکالا، اپنے منہ میں اپنے دانتوں میں چبایا کا کیا الٹی آ گئی. اللہ اکبر. آپ کے چہرہ جسم کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پیر کاٹے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ 11 ٹکڑے نبی کے حمزہ کے کر دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا میرا چچا بھی حمزہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے. آج میرے عزیزوں سادہ سب بنا کے کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. آج میرے عزیزوں جہاد کا انکار کیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے، دین کی سب سے بڑی بقا جہاد ہے. کتنی مرتبہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے اور لوگوں کافروں کے مقابلے میں اٹھو، نہ تم کے خود باتوں سے ایمان نہ کرنے. تم نے بڑا سمجھا لیا. غلط یہود والنصارى حتى تتبع ملتهم. میرے نبی کو اعلان کر دیا گیا، اے میرا نبی، کائنات کے اندر جتنا یہود ہے، کائنات کے اندر جتنا نصرانی ہے، جتنے عیسائی یہودی ہیں، یہ مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے. حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی تابعداری کرنے نہ لگ جائے. 1400 سال پہلے اللہ جل شانہ کہہ رہا ہے یہودی تمہارے بھائی نہیں، نصرانی تمہارے بھائی نہیں. یہ جتنے بھی تمہارے قریبی ہو جائے تمہاری پیٹھ میں چھلا گھونٹ کے رہیں گے. مسلمانوں آج ہماری معیشت کو تباہ کر دیا گیا، آج ہماری تجارت کو تباہ کر دیا گیا، آج ہمارے مدارس بند ہے. خدا پاک کی قسم ہے ایک وقت ایسا آیا تھا رنڈی خانے بند کرایا جایا کرتے تھے، زنا کے اڈے بند کرایا کرتے تھے، فحاشی کے اڈے بند کرایا کرتے تھے، ٹی وی والے آ جایا کرتے تھے، پریس میڈیا والے آ جایا کرتے تھے. یہاں برائی ہو رہی ہے یا شراب کھانے کھلے. خدا پاک کی قسم ہے یہ برائی ہے کہ ناراض ہے. مدرسوں میں 4 بچے پڑھنے آ گئے، انتظامیہ آ گئی، مدرسے بند کر دو، جرمانہ کر دیا جائے گا، گرفتار کر کے پرچہ کر دیا جائے گا. تیری گلیاں آباد، خدا کا قرآن غیر آباد ہو جائے. تیرے بینک آباد، خدا کا قرآن غیر آباد ہو جائے. تیرے بازار آباد ہے، خدا کا قرآن غیر آباد ہو جائے. اور میرے عزیزوں پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ اگر بازاروں میں نکلنے سے کورونا وائرس نہیں لگتا تو اللہ کی قسم مدرسے میں قرآن پڑھنے سے بھی کورونا وائرس نہیں لگتا ہے. ہم نے ہم امداد کا اعتراف کیا، لیکن خدا کا کوئی تو ہوگا جو حکومت کو سمجھائے، کوئی تو ہوگا جو حکومت کی نمائندوں کو سمجھائے. اللہ کے واسطے قرآن پڑھنے سے نحوست دور ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے بے برکتی دور ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے فحاشی دور ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ کو تکلیفات اللہ دور فرماتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ جل شانہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آؤ میرے عزیزوں آج پیر محل میں جامع عثمانیہ کے اسٹیج پر میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں، آج قرآن کو اپنی زندگی کی رہنمائی کا ذریعہ بنا لو. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا ذریعہ، مبارک طریقوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بناؤ. خدا پاک کی قسم پھر زمین پر سوچے گا تو آسمان سے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا جائے گا. آج کشمیر کی بیٹی کا رونا اللہ اکبر
پہ بھی پیغام کیا، امیروں کے گھر میں، وزیروں کے گھر میں پیغام کیا، الصلاۃ خیر من النوم، اور میرے بندے اب سونا نہیں، اٹھ جا۔ میرے عزیزو، اس پیغام کا جواب کس نے دیا؟ جب ایک آدمی مسجد میں آ گئے، اللہ اکبر، باپ کی نافرمانی کرے بیٹا نافرمان ہے، شوہر کی نافرمانی کرے بیوی نافرمان ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھپی کو پتہ لگا، حضرت صفیہ کو پتہ لگا میرا بھائی شہید ہو گیا، اور کافروں نے آپ کے جسم کا مسئلہ کر دیا، ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، اور لوگوں نے جنازوں میں دیکھا ہوگا، بھائی مرے تو بہنوں کا بیٹھ دیکھا ہوگا، بہنوں کا رونا دیکھا ہوگا، ہم نے ایسی بہنوں کو بھائیوں کی طبیعتوں پہ رونا دیکھا جو جنازے کے ساتھ اللہ اکبر گھر سے باہر نکل جاتی ہے، کہتی ویر پیچھے جا رہے، ویر میرے کے سہارے چڑھ کے جا رہے، آئے میرا ویر چلا گیا، آئے میرا ویر چلا گیا۔ اللہ اکبر، جامع عثمانیہ میں صدیقی صاحب، جامع عثمانیہ میں ربانی صاحب کے مکان پر تم جمعے کا خطبہ سننے آئی ہو، ایمانداری سے بتاؤ، جب تم سسرال میں آتی ہو 10 بچوں کی ماں بنتی ہو، رمضان المبارک کی 7 راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد، رمضان کے روزے کی افطاری کے بعد، خدا پاک کی قسم ہے 7 آدمی عورتیں جب ہاتھ اٹھاتی ہیں، شوہر کے لیے دعا بعد میں کرتی ہے، پہلے ہم نے بھی روکے یہ دعائیں کرتی ہے۔ کبھی عورت کو ایمان ہو گئے، آئیوں نے کہا کہ ہائے میرا گھر والا کیسے، آنکھیں بند کر کے کہے ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے میرا، ہائے میرا، اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی پھوپھی، اللہ علی میدان آپ کے اندر آئی، طاقت صحابہ کو پتہ لگا اللہ اکبر میری بہن آ رہی ہے۔ آپ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زبیر، جب بڑی گیا رسول اللہ، دعا کرے زبیر، جہاں اپنی پھوپھی بجا کے روتے اور اپنا طبیعت کی مالک ہوتی ہے، جیسے کہ یہ حالت نہ ہوتی کہ پھوپھی کو کبھی بنا نہ کرتا، اگر اس کا جسم صحیح سلامت ہوتا، میں کہتا آجا جتنے تمہیں رونا روے، ٹکڑے ملکے دیکھے گی، پیر نہیں دیکھے گی، ہاتھ نہیں دیکھے گی، جسم نہیں دیکھے گی، جہاں اسے جا کے کہہ دو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی کی نگاہ سے منع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ گئے ابا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابا رسول اللہ، ابا جان نہ جا، انہوں نے زور سے کتا سینے پہ مارا، کہنے کی پڑے ہر بھائی کی میت پہ جانے سے روکتا ہے۔ اللہ اکبر، اگلا قدم اٹھایا، ایک ہوا میں تھا، ایک زمین پہ تھا، پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگے ابا میں نہیں کہہ رہا محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ابا تو پینے نہیں پاؤں پر رکھ دیا، پیچھے نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی جب بیٹا کہنے لگا، بھتیجا کہنے لگا ابا جان قدم کیوں نہیں اٹھاتی، کہ پہلے اپنی مرضی سے قدم اٹھ رہا تھا، رسول اللہ نے کہہ دیا قدم نہیں رک دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، 5 والے نا فرمانی بھی کریں گے اور کہیں گے فرما بردار ہے، فرما بردار ہر کر کے دکھائے، سگا بھائی پڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے، اگر حضور نے کہہ دیا اچھے رہا دے، خدا پاک کی قسم بھائی کی ہڈیاں دل سڑ جائے برداشت کروں گی، رسول اللہ کا حکم ٹوٹ جائے برداشت نہیں کروں گی۔ آج ہم نے بھی کبھی سوچا، کبھی علماء کرام سے پوچھنے کی توفیق ہوئی، آج ہم نے بھی پوچھا، اللہ کا رسول کی کاموں سے ناراض ہے؟ کہتے دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، ہاں دیکھی جائے گی۔ آج نئی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، میری طبیعت خدا کی قسم بڑی عجیب سی اس وقت ہوئی پڑی ہے، میرا دل اتنا تقریر کرنے کو ڈاکٹر کے گھر واپس دوڑ جاؤں۔ کل مجھے اطلاع ملی میرے مرید نے بندہ والا میں کہ میری بڑی صاحب فوت ہو گئی، 10 بجے جنازہ ہے۔ میں نے کہا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش آنے کی کروں گا، کہیں مولوی صاحب آج نہیں کل صبح 6:30 بجے قرآن خوانی ہے، آپ آنا۔ میں نے کہا جمعہ پیر نیٹ پڑھا ہے کہ مولوی صاحب آنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے 3:15 بجے اٹھا، پھر اللہ نے جو معمولات کروائے پھر گھر میں نماز پڑھ کے میں 4:30 گھر سے 4:35 بجے نکل گیا، بانا والا گیا، 7 بجے میں نے بیان شروع کیا۔ میرے کان میں ایک آدمی نے کہا مجھے میری تقریر
صاحب گلخانی میں جرا بیان سننے آ رہا تھا، گھر سے اس گلخانی میں آیا یا دروازے پر آ کے دھڑک کر کے زمین پہ گرا، دنیا سے رخصت ہو گیا. پتہ نہیں گھر میں بیوی کو لے کے آیا ہوگا، ناشتہ تیار کر، پتہ نہیں بچوں کو کہا ہوگا آج بتاؤ بچوں کون سا سالن پکائے، ابا لے کے آئے گا، یقین جانو پتہ نہیں کیا کہا ہوگا. گھر والے نے کہا ہوگا کون سے کپڑے استری کرو، آج جمعے کی نماز میں کون سے کپڑے پہنو گے. پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، فون آیا ہوگا، کہا ہوگا یار ابھی تک گلخانی میں جا رہا ہوں، آ کے تیرے سے بات کروں گا. اللہ اکبر، میرے کان دوستنے کا اللہ اکبر، کھلاوا لے کر لڑکا وکیل فوت ہو گیا. میرے کہا کمالی صاحب سامنے ابھی ابھی گلخانی میں آ رہا تھا. اللہ اکبر، اسے جان بتا آج میں کسی کی گلخانی میں جا رہا ہوں، میری گلخانی ہو جائے گی. اتنا بھی زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں. پھر کس وجہ سے آپس کے اندر اختلافات کر کے بیٹھے ہو؟ بھائی بھائی سے ناراض ہو کے میرا زندگی کیسے گزر جاتی ہے؟ ماں باپ سے دور رہ کے دل کیسے گزر جاتا ہے؟ بہنوں سے ناراض ہو کے زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یار یار سے اور پیسہ کچھ ہے، پیسے کے پیچھے ناراض ہو رہے ہو. خدا پاک کی قسم ہے یہ تو ایسا بے وفا پیسہ ہے، وہ سب دینے سے پہلے انسان سے علیحدہ ہو جاتا ہے. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حمزہ کی ہمشیرہ کہنے لگی ام زبیر کہتی اپنا حضور سے جا کے کہتے اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم نے کلمہ تیری زبان سے پڑھا ہے، ہمارا ایمان بھی مضبوط، ہمارا حوصلہ بھی مضبوط. اللہ اکبر، کسی کا گلا کٹا، کسی کا جسم کٹا، میرے کا تو سارا ہی جسم کٹ گیا. یا رسول اللہ سے کہہ کے قسم اٹھا کے وعدہ کرتی ہوں بھائی کی میں ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی. اتنی تو مجھے اجازت ہے کہ بھائی کے ٹکڑوں کو ککڑی میں لپیٹ دوں. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ پہنچ گئے. آنکھوں کی طرف دیکھا، آنکھیں کوئی نہیں، کانوں کی طرف دیکھا، کان کوئی نہیں، انگلیوں کے پورے کٹے ہوئے. چچا پہچانا نہیں جا رہا تھا، شدر کے پر کی ٹوپی پہنا کرتے تھے، اس ٹوپی سے پہچانا گیا رسول اللہ کا چچا. دعوت تعالی کبھی کا پیٹ کی اندڑیاں باہر نکلی ہوئی ہے، جگر کلیجہ باہر نکلا ہوا ہے، کلیجہ چبایا ہوا. اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہم نے حضور کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، غش کھا کے زمین پہ گر گئے. کوئی تو جواب ہے قیامت کے دن، کوئی تو ایسا ٹکٹ ہے، کوئی تو ایسا عمل ہے قیامت کے دن حضور کو دکھائے گئے یا رسول اللہ میں دنیا میں تیرے لیے یہ لے کے آیا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکرائے زمین پہ گر گئے. اللہ اکبر، تاروں کا تار ہونے لگے. حضور علیہ السلام نے ایک جملہ دیا، آپ نے فرمایا او صحابہ اگر مجھے میری پھپھی کا غم نہ ہوتا حمزہ کو یوں چھوڑ کے چلا جاتا، دل میں آدر نہ ہوتا، اللہ پوچھتا اللہ حمزہ کو چھوڑ کے چلا جاتا. پرندے آتے، کوئی حمزہ کے ہونٹ لے جاتا، کوئی آنکھیں لے جاتا، کوئی انگلیوں کے کوڑے لے جاتا. قیامت کے دن حمزہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا، اللہ پوچھ کے باوجود آتے کہ اللہ کے ہونٹ کا کوئی پرندہ ادھر سے اڑتا یا اللہ اس پرندے کے پیٹ میں کوئی ادھر سے اڑتا، اور میں پھپھی کے ڈر کی وجہ سے کہ دیکھ کے نکال نہ ہو جائے. حمزہ اللہ اکبر، اس کے کفن کا انتظام کرو. ادھر پھپھی آ گئی، اللہ اکبر، حضور کے کان میں کہنے لگی بھتیجے محمد حوصلہ رکھ، آج صبر کی ایسی مثال قائم کروں گی قیامت تک لوگ جمعے کے خطبے پہ تیرا نام لے کے رویا کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی قبری والے، جب انہیں پتا لگا بھائی شہید ہو گیا تو گھر میں کفن کی چادریں پڑی تھی، تو چادریں ٹھیک پرانی ہے وہ بھی نہیں، کوئی نہیں، کفن کے طور پہ لے آئی ہوں. اگر اجازت ہو تو دیکھو ڈال دو اوپر. اللہ اکبر. رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صاحب بھی ہم شکل
وہ بتائیں گے دنیا کی ساری دولت وہی رہ گئی، قبر کے اندر انسانی ہمدردی، ایک دوسرے کا پیار، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت قبر کے اندر لے کے آئے ہیں۔ لیکن جائے کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر دنیا کی محبت آ جائے وہ جا کے قبروں کی زیارت کیا کرے تاکہ اس کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور آپ قبرستان میں جا کے دیکھ لیں، خدا پاک کی قسم رستہ چلنے کی جگہ نہیں ملتی، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے بل آنر، بڑے بڑے لینڈ لارڈ قبرستان کے اندر پڑے ہیں، بڑی بڑی جھاڑیاں، بڑی بڑی وہ کانٹے دار جھاڑیاں ان کی قبروں پر اللہ اکبر راستے میں پڑی ہوئی ہے، کسی کو احساس ہی نہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے حاجی احمد صاحب اسلم مجاہد صاحب کے والد صاحب کی قبر پر جانا ہوا، جب ان کی تدفین ہو رہی لوگ قبروں پر جانے کھڑے تھے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں قبرستان جاؤ تو کسی قبر پر پیر نہ رکھنا، جو قبر پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جائے ایسا ہے جیسا جہنم کے کانوں کے اوپر کھڑا ہے۔ تمہارے پیر کے اندر بھی قبرستان کی صفائی کا انتظام کیا گیا اور انتظامیہ کی طرف سے، قبرستان کی انتظامیہ کی طرف سے پیغام آیا کہ مولوی صاحب اعلان کر دیجئے، میں نے کہا یہاں تو اعلان کر کر کے تھک گئے، اعلان کر دیجئے جب اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو تو بھائی ماں ہو، ابا ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کانٹے دار جھاڑی پڑی ہو، کچرا پڑا ہو، شاپر پڑے ہو، پلاسٹک کی تھیلی پڑی ہو، روڑے پڑے ہو، راستے میں پڑے ہو، انہیں ہٹا کر ایک کونے میں رکھ دو تاکہ لوگوں وہاں قبرستان کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہو سکے۔ اور کوشش کیا کرو، اور جمعۃ المبارک کے دن تو خاص کوشش کرو، جمعۃ المبارک کے دن کہ عصر کی نماز کے بعد شہر خاموشہ کا چکر لگا کے آؤ، خدا پاک کی قسم قبروں کی پٹی دیکھو گے، قبروں کے نظارے دیکھو گے، دنیا کی حقیقت سامنے آ جائے۔ تو جو لوگ دنیا سے اللہ کے رسول کو راضی کر کے چلے گئے، ہمیں بھی چاہیے ان کے نقش قدم پر زندگی گزارتے ہوئے ایسے کام کر کے چلے جائیں کہ وہاں بھی کامیاب ہو، اور مرنے کے بعد جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی اپنی دعاؤں میں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔